ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے کہ معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ابو سفیان کو جا کر ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور مسلمانوں کا رعب دینا شروع کیا اور مسلمانوں کا خوف دلانا شروع کیا، اور ابو سفیان سے کہا مسلمانوں کا لشکر تو غیظ و غضب سے بےتاب ہے، محمد کے ساتھ تو وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جو احد میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور وہ احد میں شریک نہ ہونے پر سخت پشیمان ہیں اور غصے سے بھرپور ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان خوفزدہ ہو گیا، معبد سے کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا اگر تم چلو گے تو خود ہی ان کے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے۔ اس پر ابو سفیان بولا بخدا ہمارا تو پکا ارادہ تھا کہ ہم ان کو حملہ آور ہو کر ہلاک کر دیں گے۔ اس پر معبد نے ابو سفیان سے کہا میں تو تمہیں اس بات سے منع ہی کروں گا، آگے تمہاری مرضی۔ اس صورتحال نے ابو سفیان کو اور اس کے لشکر کے ارادے کو توڑ دیا اور ان کو سخت پریشان کر دیا، لیکن ابھی تک ابو سفیان مکہ کے لیے واپس نہیں پلٹا تھا۔ چنانچہ ابو سفیان کے پاس سے عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے سے ابو سفیان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ قافلے نے بتایا ہم مدینہ جا رہے ہیں غلہ خریدنے کے لیے۔ ابو سفیان نے اس قافلے سے بات چیت کرنے کے بعد کہا تم محمد کو میرا پیغام پہنچا دو اور بتا دو کہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ محمد اور اس کے صحابہ پر حملہ کر کے سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ عبد القیس کا یہ قافلہ حمراء الاسد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور ابو سفیان کا پیغام پہنچا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ امام بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا پڑھی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آگ ان پر ٹھنڈی کر دی تھی، اور یہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی، اور اس کا ذکر قرآن شریف میں سورۃ آل عمران میں اللہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ ترجمہ: جب انہوں نے کہا یعنی قافلے والوں نے کہ مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے سو تم ان سے ڈرو، تو ان کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ ہوا، اور انہوں نے کہا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو لسنرز، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنا کارساز بنا لیا اور صرف اللہ ہی کی مدد کو کافی سمجھ لیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد فرمائی، اور ابو سفیان کے لشکر کے دل میں مسلمانوں کا خوف اور رعب بٹھا دیا۔ اسی موقع پر صفوان بن امیہ نے ابو سفیان سے کہا ایسا نہ کرو، مسلمان اس وقت سخت غیظ و غضب میں ہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ پہلے جیسی جنگ نہ ہوگی، مکہ واپس چلنے ہی میں ہماری بھلائی ہے۔ چنانچہ اس بات پر ابو سفیان اور مشرکین مکہ نے مدینے جا کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ ختم کر دیا اور واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ لسنرز، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد میں فرمایا واللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کی ہلاکت کے لیے پتھروں پر علامت لگا دی گئی تھی، اگر وہ واپس آ جاتے تو نیز تو نابود ہو جاتے۔ یعنی اگر یہ مشرکین مدینے پر حملہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ کی طرف سے تو آلریڈی کی جاتی، اور یہ پہلے ہی سے طے ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیتے۔ یہ تو ہوئی حمراء الاسد کی بات۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے جنگ کے خاتمے پر ایک اجتماعی دعا کی۔ اس کے بارے میں امام احمد کی روایت ملتی ہے کہ جب اتوار یعنی 16 شوال 3 ہجری مشرکین مکہ روانہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا سب برابر صف باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر دعا کی۔ تو لسنرز، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا کی اس میں پہلے اللہ کی تعریف بیان کی اور پھر دعا کی۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اس کے بعد دعا کی۔
میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ جو دعا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے خاتمے پر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، یا اللہ جس کو تو کشادہ کرے اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس کو تو تنگ کر دے اس کو کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، اور جس کو تو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی نہیں دے سکتا، اور جس چیز کو تو عطا کر دے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو اپنی برکت و رحمت اور فضل و رزق کی ہم پر کشادگی اور فراخی کر۔ یا اللہ میں تیری ذات سے ہمیشہ رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو زوال پذیر نہ ہو اور نہ تبدیل ہو۔ یا اللہ میں تجھ سے تنگ دستی اور محتاجی کے روز نعمت کا سوال کرتا ہوں اور خوف کے روز امن کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ میں تیری ذات سے تیری عطا کردہ چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری محروم کردہ چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ تو ہمیں ایمان کی محبت دے اور اس کو ہمارے دلوں میں استوار اور مزین کر دے، کفر و فسق اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ کر دے اور ہم کو رشد و خیر پانے والوں میں سے کر دے۔ یا اللہ ہم کو مسلمان ہوتے ہوئے فوت کر اور اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں بغیر رسوائی اور فتنہ فساد کے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یا اللہ ان کافروں کو ہلاک کر جو تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں، اور ان پر تو اپنا قہر اور عذاب مسلط کر۔ آمین۔ تو لسنرز، یہ تھی وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے خاتمے پر مدینہ واپسی سے پہلے فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے رشتہ دار جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئیں جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ اس خاتون نے کہا مجھے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے کہا وہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیریت سے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک روایت میں موسیٰ بن عقبہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گلی کوچوں کے اندر تشریف لائے تو انصار کے گھروں میں ماتم برپا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ انصاری خواتین ہیں جو کہ شہدائے احد پر رو رہی ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے والا تو کوئی نہیں، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میت پر رونا پسند نہیں کرتا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرما دیا۔ لسنرز، یہ بات تو پہلے ہی سے آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کی طرف سے مشرکین مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے اور مدینے میں یہود اور منافق مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کی جنگ سے واپسی پر منافق لوگوں نے اسلام کے خلاف محاذ قائم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا اور ان کو مزید غم میں مبتلا کرنے کا پلان بنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہی سے غم میں تھے، اب یہود کا مکر و فریب سامنے آ گیا اور یہود کھلم کھلا کہنے لگے اگر محمد نبی ہوتا تو وہ یعنی مشرکین مکہ ان پر غالب نہ آتے اور یہ لوگ اس طرح سے مصیبت کا شکار نہ ہوتے۔ لسنرز، یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا۔